الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أياما معدودات وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعتكف في رمضان في العشر الأواخر وفي السنة التي قبض عليه اعتكف 20 يوما أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اٹھارہ رمضان المبارک سن 1445 ہجری، 29 مارچ سن 2024 رمضان المبارک کا تیسرا جمعہ، اللہ پاک کے فضل و کرم سے، اللہ پاک کی توفیق سے، محض اللہ کی عنایت سے ہم لوگ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے مسجد میں حاضر ہو گئے ہیں۔ اللہ پاک کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ اللہ نے ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمایا جن پر رمضان المبارک شروع ہوا، پھر ان لوگوں میں شامل فرمایا کہ جو اب تک زندگی کی قید میں مقید ہیں، بقید حیات ہیں۔ آج بھی بحریہ ٹاؤن میں نماز جمعہ کے بعد ایک نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ اس سال رمضان المبارک میں، یعنی رمضان المبارک سے شروع ہونے سے پہلے شعبان کے آخری دن، پھر رمضان میں ہر 1-2 دن چھوڑ کر ہماری اس کمیونٹی میں کوئی نہ کوئی اللہ کا بندہ یا بندی اللہ پاک کے دربار جا رہا ہے، اور ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ واٹس ایپ پر دیکھا انا للہ و انا الیہ راجعون، اسی نے جانا تھا، ہم نے نہیں جانا۔ بہت بڑا دھوکہ ہے، بہت بڑا دھوکہ ہے۔ کیا پتہ کس کی باری کب ہے۔ چنانچہ اللہ نے ان قیمتی لمحات میں زندہ رکھا ہوا ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ رمضان المبارک اللہ کا مہمان مہینہ اللہ کے منتخب لوگوں پر آتا ہے، پھر ان منتخب لوگوں میں سے کچھ قدردان ہوتے ہیں اور کچھ ناقدرے نکل آتے ہیں۔ کوئی مہمان کی قدردانی کرتا ہے اور کوئی مہمان کی ناقدری کرتا ہے۔ قدردانی کرنے والے کی رپورٹ بھی اللہ کے دربار میں جائے گی، ناقدری کرنے والے کی رپورٹ بھی اللہ کے دربار میں جائے گی۔ ان القرآن ورمضان لیشفعان، الفاظ ایسے ہیں کہ یقیناً قرآن اور رمضان ضرور بضرور اللہ کے گھر میں، اللہ کے دربار میں جا کر گواہی دیں گے۔ فیشفعان، اور ان کی گواہی پازیٹیو ہو یا نیگیٹو ہو، دونوں حالتوں میں ان کی گواہی ریکمینڈ کر کے مانی جائے گی۔ اب یہ ہم پر ہے کہ ہم نے ساری زندگی قرآن کے ساتھ کیا معاملہ کیا، اور پورے سال میں ایک دفعہ آنے والے رمضان کے ساتھ کیا معاملہ کیا، یہ ہم پر مبنی ہے۔ رمضان المبارک کے شروع میں بہت جوش و خروش دیکھنے کو ملتا ہے، اور اس سے طبیعت بہت خوش ہوتی ہے۔ جو سرکش شیاطین قید ہو گئے، گناہ کرنا مشکل ہو گیا، وہ جو نفس 11 مہینے کسی ایک خاص پھندے میں پھنسا ہوا تھا، وہاں سے آزاد ہو گیا۔ چنانچہ ایک نیکی دوسرے نیکی کو کھینچتی ہے۔ تلاوت کی، نماز باجماعت ادا کی، ذکر تسبیحات کی، صدقہ کیا، زکوٰۃ ادا کی، افطاری کی، کسی کو افطاری کے لیے کھجور، پانی، لسی، دودھ کا گھونٹ دے دیا، یہ ایک نیکی دوسری نیکی کو کھینچتی ہے، اور یہ سلسلہ جا کر جنت میں داخلے پر ختم ہوتا ہے۔ لیکن رمضان المبارک کے گزرتے ساتھ ہی معلوم نہیں ہمیں کیا ہو جاتا ہے، اللہ گواہ ہے۔ رمضان کی رونقیں ماند پڑنا شروع ہو جاتی ہیں، نمازوں میں حاضری سست ہو جاتی ہے،
وہ جو روشن چہرے تلاوت کرتے تھے، رمضان میں مسجد سے آواز آتی تھی، وہ آہستہ آہستہ وہ والا کونا خانی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تراویح میں اول تو آتے ہی کم لوگ ہیں، ایک زبردست فضول قسم کی بحث کہ تراویح ثابت ہی نہیں ہے اور ثابت ہے، اور پھر جو آتے ہیں وہ 2 4 6 ہر 2 رکعت کے بعد وکٹیں گرنا شروع ہو جاتی۔ کیا ہو گیا بھائی؟ من صام رمضان ایمانا واحتسابا، جس نے رمضان میں ایمان اور ثواب کی نیکی کے ساتھ روزے رکھے، اللہ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرمائیں گے۔ اسی حدیث کا دوسرا حصہ، من قام رمضان ایمانا واحتسابا، جو رمضان کی راتوں میں قیام کرے گا ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت کے ساتھ۔ 2 شرائط ہیں، قیام کرنے والا ایمان سے لبریز ہو۔ کافر کا قیام کس کام کا؟ اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہیں اور رمضان ادا کرے تو اس کو پہلے ایمان کی تاکید کی جائے گی، آپ ایمان لے آئیں پھر آپ کا ہر عمل قبول ہے۔ اور دوسری نیت مسلمان کے ساتھ ثواب کی نیکی، دکھلاوا، نام و نمود، ریا، یہ چیز مقصود نہ ہو، صرف اللہ سے ثواب کی نیت ہو۔ ایسا قیام ہو تو اگلے پچھلے سارے گناہ اللہ معاف فرما دے۔ اب یہ جو لفظ قیام ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مستند حدیث ہے۔ اس لفظ قیام کو ذرا سوچیں تو اس میں قیام سے مطلب کھڑے ہونا ہے، یعنی اس میں ایک باریک اشارہ یہ ہے کہ رمضان کی راتوں میں طویل کھڑا ہونا پڑے گا، یا رمضان کی راتوں میں طویل کھڑا ہونے پر بڑا اجر و ثواب ملے گا۔ اب وہ لوگ جو صرف علمی گفتگو میں بیچارے ڈائیورٹ ہو جاتے ہیں، تراویح ادا نہ کی تو تہجد کون سی ادا کی؟ تہجد بھی چھوٹ جاتی ہے۔ فقہا محققین نے یہ بات لکھی ہے کہ مسلمانوں کا جب عمومی ماحول بنا ہوتا ہے، مثلا روزہ رکھنے کا ماحول ہے، روزہ 17 18 19 گھنٹے کا ہو جائے، مسلمان رکھیں گے کیونکہ ایک ماحول بن گیا ہے۔ اور یہی روزہ اگر بعد میں انسان تنہائی میں رکھنا چاہے تو اس کو 10 قسم کے خیالات آتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ روزہ رکھنے کی اکثر اوقات ہمت ہی نہیں ہوتی۔ اسی طرح مسلمانوں کا ایک عام انوائرمنٹ ماحول بنا ہوا ہے قیام رمضان کا، اس کو چھوڑ کر اگر آپ تنہائی میں جا کر الگ سے عبادت کرنا چاہیں گے، اگرچہ آپ کریں گے تو بڑی نیکی کی بات ہے، لیکن تجربہ شاہد ہے وہ عبادت ہو نہیں پاتی، رہ جاتا ہے انسان۔ تو رمضان المبارک میں چستی اپنانے کی دوبارہ ضرورت ہے، ابھی دن باقی ہے، ایامم معدودات، گنتی کے چند دن ہیں، تیسرا جمعہ آ گیا۔ وہ رجب سے ہم نے اس منبر سے بات کرنا شروع کی، بھائی رمضان آ رہا ہے، رمضان کی تیاری کرنی ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، آج رمضان المبارک دوسرا عشرہ، تیسرا جمعہ۔ اب تو عید کی تیاریوں میں ایسے محو ہو جائیں گے کہ پتہ ہی نہیں چلے گا، عید کی رات آ جائے گی اور عید کی نماز پڑھ کے عید مبارک ایک دوسرے کو کہنا شروع کر دیں گے۔ دوبارہ سے چستی اپنانے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیں جو سستی آ گئی اس کے سب کو آپ شیطان پر نہیں ڈال سکتے، او یار شیطان نہیں چھوڑتا۔ ایک نقطے کی بات آپ کو بتا دوں، اعمال اللہ کے ہاں قبول ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے، اس کا آپ کو ایک چھوٹا سا راز دیتا ہوں۔ قبولیت اور عدم قبولیت ہمارا ایمان بالغیب ہے، نہ اللہ کو دیکھا، نہ اللہ کے رسول کو دیکھا، نہ دیگر انبیاء کو دیکھا، کتاب و سنت ہمارے پاس پہنچی، امانت کے طور پر ہر ایمان لائے، انشاءاللہ اللہ پاک اس پر بہت اجر عظیم عطا فرمائے۔ قبولیت اور عدم قبولیت، اعمال کا ایکسیپٹ ہونا اور ریجیکٹ ہونا، اس کی ایک چھوٹی سی کسوٹی ہے اور بڑی آسان ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ نیک اعمال کرنے کے بعد آپ کا نیک اعمال میں دوبارہ دل لگ رہا ہے، ایک نیکی دوسری نیکی کی طرف کھینچ رہی ہے، تو یہ قبولیت کی علامت ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو اپنے سامنے بار بار کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں۔ میرے بندے نے نماز پڑھی، بڑی اچھی بات ہے، تلاوت کی، بڑی اچھی بات ہے، واعظ و نصیحت سنی، بڑی اچھی بات ہے، کسی عالم ربانی کا بیان سنا، اس کی کتاب پڑھی، بڑی اچھی بات ہے، خود افطار کرنے لگا، غریبوں کا خیال آیا، گھر سے باہر نکلا، کوئی راہ چلتا نظر آیا، اس کو بولا بھائی میں افطار کر رہا تھا، یہ آپ کا حصہ ہے،
ایک نیکی دوسرے نیکی کو مقناطیس کی طرح کھینچتی ہے، اور یہ سب سے بڑی دلیل ہے اللہ پاک کے ہاں آپ کے اعمال قبول ہو رہے ہیں انشاءاللہ۔ دوسری جانب آ جائیں، ایک نیکی کی، فرض نماز جمعہ ادا کی، رمضان ہے بھائی، جمعہ انشاءاللہ مسجد میں، ایک نیکی کرنے کے بعد اگر دوسری نیکی کی طرف آپ کا دل نہیں بڑھ رہا، دوسری نیکی آپ انجام دینے سے کترا رہے ہیں، تو پھر آپ سوچنا شروع کر دیں کہ واللہ میرے سے کیا غلطی ہو گئی کہ اللہ رب العزت مجھے اپنے دربار اور اپنے قرب سے کک آؤٹ کر رہے ہیں۔ بھائی بندے پیچھے ہو جا، چھانٹی کر لو بھائی۔ یہ اس میں آپ کا اپنا من، آپ کا نفس، آپ کا دل سب سے بڑا جج اور منصف ہے۔ اپنی کیفیت کو اس پر لاگو کر دیں، اور رمضان المبارک کے یکم رمضان سے لے کر 18 رمضان تک آپ کی جو کیفیات ہیں نیکیوں کی، اس میں اپنے آپ کو ڈال لیں۔ اگر تو آپ کی ایک نیکی دوسری نیکی کو کھینچ رہی ہے تو آپ قابل صد مبارکباد، اور اگر خدا نخواستہ یکم رمضان کو ایک پارہ تلاوت کیا تھا، 2 رمضان کو 3 پاؤ، 3 رمضان کو آدھا، کرتے 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 تلاوت پیچھے رہ گئی، قرآن مجید کا ٹارگٹ پیچھے رہ گیا، قیام اللیل کا ٹارگٹ مس ہو گیا، اب بھی ٹائم ہے، آخری عشرہ بھی باقی ہے، اس عشرے کے 2 دن بھی باقی ہیں۔ اس چستی کو اپنانے کی ضرورت ہے، واللہ یہ سستی کہیں کی بھی نہیں چھوڑے گی آپ کو۔ اللہ رب العزت اپنے بندے سے 100 نوافل کی ڈیمانڈ نہیں کرتے کہ میرا بندہ دن میں حلال بھی کمائے اور 100 نفل بھی پڑھے، رات کو آرام بھی کرے اور 100 نفل کل بھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت مروی ہے، احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ رب العزت کے نزدیک محبوب ترین اعمال وہ ہیں جو اگرچہ کم ہوں لیکن ہوں دوام کے ساتھ۔ مستقل مزاجی اللہ پاک کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک رکعت ایک دن میں کھڑا ہوا، 1000 رکعت نوافل پڑھ لیے، اسٹیٹس بھی لگا دیا، ساری دنیا کو بتا دیا آپ کے بھائی نے رات 1000 رکعت پڑھے ہیں بھائی، اگلے دن ساری کی ساری طاقت ختم، افطاری کے بعد ہی ادھر دسترخوان پڑا ہوا ہے، ادھر وہ پڑا ہوا ہے۔ یاد رکھیں یہ سستی آپ کو کہیں کی نہیں چھوڑے گی۔ رمضان المبارک بہت قیمتی لمحات ہیں، بے حد قیمتی لمحات ہیں، دوبارہ چستی اپنانے کی ضرورت ہے، اور چستی اپنانے کے لیے کچھ ٹپس میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ ٹائم کیا ہوا؟ چستی اپنانے کے لیے آسان سے کچھ طریقہ کار ہے۔ نمبر 1، یاد رکھیں رمضان المبارک ہم پر بوجھ، وبال اور پھندہ نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے ہم مصیبت میں آ گئے معاذ اللہ۔ یہ ایک گولڈن اپرچونٹی ہے، جس سے اللہ چاہتے ہیں اس کو دیتے ہیں، جس کو نہیں چاہتے اس کو زیر زمین لے کر چلے جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اپنے مائنڈ کو خوب کلیئر کر لیں کہ رمضان المبارک بوجھ نہیں ہے معاذ اللہ۔ جب آپ کا مائنڈ سیٹ ہو جائے گا اس پیرامیٹر پر کہ رمضان المبارک ایک گولڈن اپرچونٹی ہے، بوجھ نہیں ہے، انشاءاللہ نیک اعمال میں آپ کی کمر مضبوط ہو جائے گی۔ سب سے پہلی بات۔ دوسری بات، رمضان المبارک میں سوشل میڈیا سے اپنے آپ کو دور رکھیں، بہت دور رکھیں، عذاب ہے یہ۔ ضرورت جس کی آپ کی جاب کی، آپ کے بزنس کی جو ضرورت ہے اس حد تک رہیں، باقی چیزوں کو بہت ایوائڈ کریں۔ زندگی پڑی ہے، جتنے یہ ٹی وی ٹاک شو ہوں گے، جتنے مکالمے ہوں گے، 8 10 علماء کو بیٹھ کے لوگوں کی سحریاں افطاریاں برباد ہو رہی ہیں۔ نتیجہ کسی بھی ٹی وی ٹاک شو کے نتیجے میں کوئی بھی دین کے قریب آتا ہے؟ کوئی بھی نہیں آتا۔ کسی ایک مسئلے میں متفقہ فیصلہ ہوتا ہے؟ بالکل بھی نہیں ہوتا۔ نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ لوگ ہر مکتبہ فکر کے علماء سے مزید بدظن ہو رہے ہیں۔ یار ہمارا مولوی صاحب بیٹھا ہوا تھا، وہ دوسرے والے نے اس کو چپ ہی کرا دیا، اپنے والے تو کسی کام کا ہی نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ سوشل میڈیا زہر ہے، دور رہیں اس سے۔ اور یہ جو آپ کے ہاتھ میں 1.5 پاؤ کا یہ ایک شکنجا سے پڑا ہوا ہے، رسی، نانا جی فرماتے تھے یہ رسی ہے بیٹا، یہ اپنا نمبر کسی کو دینا، اپنے پاؤں میں رسی باندھ کے رسی کا دوسرا سرا اس کے ہاتھ میں دینا، جب چاہے گا وہ کھینچے گا آپ کو منہ کے بل گرا کے چھوڑے گا۔
نماز میں کھڑے سائلنٹ کرنا بھول گئے، خشوع خضوع سے کھڑے ہیں، جب وہ گھنٹی بجے گی وہ آپ بھی گئے اور آپ کی نماز کا خشوع خضوع بھی گیا۔ سوشل میڈیا سے دور رہیں، رمضان میں خاص طور پر بہت فائدہ ہوگا۔ آپ کو کوئی کوائری چاہیے، دسیوں ویب سائٹ ہیں، آپ سرچ کریں، اس میں آپ کو جواب مل جائے گا انشاءاللہ۔ اپنے متعلقہ امام مسجد، محلے کی مسجد کے امام کے ساتھ آپ کا تعلق ہو، ان سے جا کر پوچھیں، قربت بڑھے گی۔ بات لوجیکلی سمجھ آ گئی تو ٹھیک، ورنہ پیار محبت کے ساتھ اٹھ کر آ جائیں، بولے یار مسئلہ سمجھ نہیں آیا، کوئی بات نہیں، کسی اور سے پوچھ لیں۔ دوسری چیز ہوگی۔ تیسری چیز، اپنی دوستی پر غور کریں۔ یہ دوستیاں معمولی نہیں ہیں، یہ دوستیاں یا تو جنت تک جائیں گی یا جہنم تک جائیں گی، کلیئر بات ہے بھائی۔ یہ دوستیاں دنیا تک محدود نہیں رہتی۔ آپ کی اٹھک بیٹھک، آپ کی گیدرنگ کس کے ساتھ ہے، یہ یا تو جنت تک جائے گی یا قرآن مجید الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، خلیل بولتے ہیں بہت گہرا دوست، جس کو اپنے الفاظ میں ہم بولیں لنگوٹی یار، مرنا جینا جس کے ساتھ، ایک طرح کے کپڑے، ایک طرح کے چپل، ایک طرح کی ساری چیزیں، اتنی گہری دوستی، ان کے بارے میں آتا ہے خلیل، خلیل کی جمع الاخلاء۔ یہ جو گہرے دوست ہیں، یہ قیامت والے دن ایک دوسرے کے کھلے دشمن ہوں گے۔ ہاں، مگر جن کی دوستی دنیا میں تقوی پر قائم ہوگی، اللہ رب العزت ان کو وہاں بھی باہم دوست رکھیں گے اور وہ جنت میں بھی ساتھ ہوں گے۔ یہ ایسا معاملہ ہے، دوستی والا معاملہ بڑا ہی عجیب معاملہ ہے۔ ہم لوگ معاشرے میں دسیوں گناہ صرف دوستی کے نام پر کرتے ہیں۔ میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں۔ ایک دوست مسجد آنا چاہتا ہے، دوسرا دوست اس کو ٹیکسٹ کرتا ہے تراویح سے پہلے، سی یو ان P2 گراؤنڈ، کرکٹ گراؤنڈ، کم آن۔ کہاں جائے گا؟ گراؤنڈ والا جیتے گا۔ 11 مہینے نفس کے دھوکوں میں پھنسا ہوا شخص، ایک دم اس کی پاکی نہیں ہو پاتی، وہ اچھا خاصا مسجد کا آتا ہوا یہاں یو ٹرن لے کے سیدھا کرکٹ گراؤنڈ جائے گا، دوست نے بلایا ہے۔ حالانکہ امام، مفتی، قاضی اتنی سختی نہیں کر سکتا جتنا ایک دوست دوسرے دوست پر سختی کر سکتا ہے۔ ایک دوست کے دوسرے دوست کے اوپر بہت بڑا بس چلتا ہے، بہت بڑی اس کے اوپر دھاگ چلتی ہے۔ دوست دوسرے دوست کو بولے بھائی اگر تراویح میں نظر نہیں آیا، اگر مغرب عشاء فجر کی نماز باجماعت نظر نہیں آیا، میری تیری ختم، پتہ چل جائے گا دوستی اصلی ہے یا نکلی ہے، فیبریکیٹڈ ہے یا اوریجنل ہے۔ اور کیسے ہو سکتا ہے میں اکیلے جنت میں جاؤں؟ دوست کو گریبان سے پکڑ کے مسجد لا سکتا ہے، میں اکیلے جنت میں نہیں جانا چاہتا، آپ میرے ساتھ آؤ بھائی۔ مجھے ایک مقولہ یاد آ رہا ہے، المرء علی دین خلیلہ فلینظر من یخالل، دوستوں کا معاملہ دین کا اس کے دوست کے دین پر مبنی ہوتا ہے، بس دیکھ لو تم کس کو دوست بنا رہے ہو۔ اپنی بزنس دوستی، اپنی ریلیشن شپ کی دوستی، اپنی گیدرنگ کو، اس کو دوبارہ فلٹر کریں ذرا رمضان المبارک میں، یار میری دوستی مجھے اللہ سے قریب کر رہی ہے یا دور کر رہی ہے؟ اگر اللہ سے قریب کر رہی ہے تو یہ دوستی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اگر یہ دوستی مجھے اللہ سے دور کر رہی ہے تو واللہ اس دوستی سے بڑھ کر کوئی وبال نہیں ہے۔ دوستی پر ہی مجھے 19ویں پارے کی آیتیں یاد آ رہی ہیں، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا۔ میں آپ کو ذرا لے چلوں مشرکین مکہ کے دور میں۔ عقبہ بن ابی معیط، ابی بن خلف، یہ ابو جہل کے ٹکر کے مشرک تھے، وہ بڑے سردار تھے۔ عقبہ بن ابی معیط کی عادت یہ تھی جب کبھی تجارتی سفر سے واپس آتا تو یہ مکہ میں چند چنیدہ لوگوں کی دعوت کرتا۔
چنانچہ اس نے ایک دفعہ واپس آنے کے بعد میرے اور آپ کے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ میں دعوت کر رہا ہوں کھانے کی، آپ میری دعوت میں تشریف لائیے۔ تھے تو یہ سارے چچا زاد خالہ ایک ہی خاندان چلتا آ رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، ان کو حسد ہو گیا کہ محمد کو کیسے نبوت مل گئی، چنانچہ مخالف ہو گئے۔ انہوں نے دعوت دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شرط پر آپ کی دعوت قبول کروں گا، میں آؤں گا، آپ ایمان قبول کریں گے، میں آپ کی دعوت قبول کروں گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ انبیاء کی دعوت اور انبیاء کے وارثین کی دعوت ایسی ہی بے لوث ہوتی ہے کہ وہ مخلوق کو شیطان کے چنگل سے نکال کر رحمان کے در کی طرف لے جانے کی کوشش کرتے۔ اب ایک معمولی سی دیکھنے میں شرط لگائی، لیکن یہ شرط ایک کافر کے لیے ایک بڑے پہاڑ سے کم نہیں تھی۔ تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آفر ٹھکرا کر ابی بن خلف کو دعوت پہ بلا لیا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت میں تشریف نہ لے گئے۔ اللہ رب العزت اس سارے واقعے پر آیتیں نازل فرمائی کہ یہ جو عقبہ بن ابی معیط اور ابی بن خلف کی دوستی ہے نا، یہ دوستی گھاٹے کی دوستی ہے، وہ بھی دوستی تھی۔ اس سے پہلے میں آپ کو عقبہ بن ابی معیط کا ایک پس منظر بتا دوں۔ یہ بڑا جنگجو اور بڑا اچھا تجزیہ کار تھا۔ میدان بدر میں جب مسلمانوں کی اور مشرکین مکہ کی صفیں جب لگ گئیں، اللہ کریم آپ کو میدان بدر لے جائیں، عجیب ایمانی منظر ہے وہاں۔ جب صفیں لگ گئیں تو ایک شخص کفار کی صفوں میں سے الگ اوپر ایک ٹیلے پر کھڑا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حمزہ اسد اللہ و اسد رسولی سے پوچھا یہ کون شخص کھڑا ہے؟ تو سیدنا حمزہ پہچان گئے، حضور سے عرض کیا حضور یہ عقبہ بن ابی معیط ہے۔ کہا یہ کیا باتیں کر رہا ہے؟ عقبہ بن ابی معیط ابو جہل کے پاس صف میں گیا اور اس کو کہا آپ لوگ اگرچہ 1000 اور لوہے میں لت پت ہو، آپ کے پاس تلواریں بھی ہیں، نیزے بھی ہیں، زرے بھی ہیں، لیکن میرا تجربہ یہ کہتا ہے مجھے محمد اور اس کے ساتھیوں کی طرف سے تمہاری موت کی بدبو آ رہی ہے، میری مانو آج مسلمانوں سے نہ لڑو۔ اتنا بڑا تجزیہ کار تھا وہ، جنگ بدر سے پہلے آخری لمحے میں کفار کو لڑائی سے منع کر رہا ہے۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امکان ہوا کہ یہ بات کر رہا ہے۔ حضور نے فرمایا اگر یہ ان کو قائل کر لے اور یہ جنگ ٹل جائے اور یہ لوگ ایمان لے آئیں تو اللہ میری امت کے لوگوں کو جنت نصیب کریں گے۔ سارا آپ کو پس منظر سمجھ آ رہا ہے؟ ابو جہل نے اس کو بہت بری گالی دی کہ این موقع پر آ کر اتنا بزدل ہو گئے، تو سامنے 313 ہیں، یہ دیکھ 1000 جنگجو کھڑے، ہٹو یہاں سے، لڑائی شروع کر دی۔ عقبہ بن ابی معیط، ابو جہل، امیہ بن خلف، یہ سب مارے گئے، 70 مارے گئے۔ اب یہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ٹھکرایا تو اللہ رب العزت نے قرآن میں نازل کیا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، قیامت کا دن قابل ذکر ہے کہ جب کافر اپنے یہ ظالم کفر کرنے والا اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا، چک کاٹے گا، یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں امیہ بن خلف کو چھوڑ کر محمد عربی کے ساتھ اپنا راستہ اور دوستی بنا لیتا۔ یا ویلتا، ہائے رے میری بربادی، لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اس شخص کو میں اپنا دوست کبھی نہ بنا تھا، اس نے مجھے گمراہ کیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میرے پاس آئی، اس کے بعد اس نے مجھے گمراہ کیا، اور شیطان تو انسان کو رسوا کر کے ہی چھوڑے گا۔ وقال الرسول یا رب، قیامت والے دن اللہ پاک کے دربار میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مقدمہ رکھیں گے، اے میرے رب، میری قوم تو قرآن مجید کو چھوڑ بیٹھی تھی۔ میری بات مکمل ہو رہی ہے میرے معزز سامعین کرام، چستی کی دوبارہ ضرورت ہے۔ رمضان المبارک سستی کا ٹائم ضائع کرنے کا مہینہ ہرگز نہیں ہے۔ یہ میں نے اثر بھی پڑھا ہے، کتابوں میں یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ لکھی ہے کہ اگر کسی کا رمضان یکجا عبادت سے بھرپور گزر گیا، اس کا اگلا آنے والا سارا سال رمضان کی طرح گزرے گا، اور اگر کسی کا رمضان متفرق بکھرا ہوا، افراتفری میں، نہ عبادت، نہ بزنس میں مزہ، نہ رزق میں برکت، اس طرح گزر گیا، اس کے آنے والی لائف 11 مہینے ایسے ہی گزرے گی۔
یعنی اگلے 11 مہینوں کو باؤنڈ کر دیا گیا اس رمضان کے ساتھ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس رمضان میں کوئی خاص بات ہے، ورنہ پورے سال اس طرح کی عبادت کی ڈیمانڈ نہیں کی گئی کہ جتنی رمضان میں عبادت کی ڈیمانڈ کی گئی۔ رب کے قریب ہو جائیں، یہ میری آواز جس تک جا رہی ہے، اگر روزے کھا رہا ہے باز آ جائے، تندرست توانا ہٹا کٹا ہے، روزے کھا رہا ہے باز آ جائے، نماز نہیں پڑھ رہا باز آ جائے، باز آ ہر آنچ ہستی باز آ۔ شاعر کہتا ہے باز آ جا، اگر تو نے 100 دفعہ توبہ کر کے اپنی توبہ توڑ کے دی ہے پھر بھی باز آ جا، اللہ پاک غفور الرحیم ہے۔ کیا وجہ ہے کہ وہ رمضان کے شروع میں چہروں کی رونق، وہ آنکھوں کے اشک، وہ مسجدوں کا آباد ہونا، تلاوت کی گونج کا ہونا، وہ دن بدن گزرتے ساتھ ماند پڑتا جا رہا ہے، حالانکہ اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے۔ اللہ کریم ہمیں رمضان المبارک میں چستی اپنانے کی توفیق عطا فرما دے، سستی، کاہلی اور گناہوں میں، خاص طور پہ سوشل میڈیا پر ٹائم ضائع کرنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں ادا کیجیے۔